اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم الی آخر الآیہ۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کے حوالے سے حقوق العباد کے متعلق دو باتیں آج کے درس میں رکھیں گے۔ بندوں کے حقوق کے حوالے سے 3 دروس ہو چکے ہیں، یہ غالباً چوتھا درس ہے۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہر انسان کی، خاص طور سے مسلمان کی، اپنی عزت نفس ہوتی ہے۔ ہر شخص کو عزت سے جینے کا حق ہے، اس کا کوئی مذاق نہ بنائے، اس سے کوئی تمسخر نہ کرے، کوئی اس کا ٹھٹھا نہ اڑائے۔ اللہ نے بیان فرمایا، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے وہ عورتیں زیادہ اچھی ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے بنسبت ان کے جو مذاق اڑانے والی عورتیں۔ اگر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں مذاق اڑانے والے شخص کے دل میں سامنے والے شخص کے حوالے سے یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ہم سے چھوٹا ہے، کسی بھی اعتبار سے وہ چھوٹا سمجھ کے ہی مذاق اڑاتا ہے۔ اور یہ بات اس لیے اور صحیح ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے سماج میں کبھی ایسا نہیں دیکھتے کہ کوئی شخص اپنے سے بڑے شخص کو، جو اس سے عزت میں بڑا ہو، پیسے میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ عموماً لوگ اپنے سے کمتر لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ کمتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر اور غرور کی تعریف ہی یہی کی ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر کی پہچان 2 ہے، کون شخص گھمنڈ کر رہا ہے، کون نہیں گھمنڈ کر رہا ہے، اس کی 2 پہچان ہے۔ ایک یہ کہ سچ اور حق بات کا آدمی انکار کر جائے، یہ گھمنڈ کی پہچان ہے۔ ایک دوسری پہچان ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے، کسی کی ہنسی اڑائے، یہ بھی گھمنڈ ہی کی پہچان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو کہا، بلکہ اس کے اندر عورتیں بھی داخل ہیں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ لفظ قوم ایک کامن ورڈ ہے جس کے اندر مرد اور عورت دونوں داخل، لیکن اس کے بعد عورتوں کو خاص طور سے اللہ نے منع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کے اندر یہ بیماری تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے الگ سے انہیں حکم دیا کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہر شخص کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی اپنی عزت نفس ہوتی ہے، اس کو عزت سے جینے کا حق ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو، کسی کو عیب نہ دیا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو عیب دیتے ہیں، اس کے اندر عیب نکالتے ہیں، تلاشتے ہیں عیب، جبکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کا عیب تمہیں معلوم بھی ہو جائے، تلاشنے کی بات نہیں، معلوم ہو جائے کسی کے ذریعے سے، تب بھی تم اس عیب کو چھپاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من ستر عبدا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو قیامت دنیا کے اندر کسی بھائی کے عیب کو چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب کو چھپا لے گا۔ تو عیب چھپانے کی تعلیم اسلام میں دی جا رہی ہے، عیب نکالنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، عیب نکالنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے عیب نہ نکالا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے لوگوں کو نہ پکارا کرو، نہ آواز دیا کرو۔ لوگ عیب پہلے زمانے میں ایسے نکالتے تھے، کہتے تھے
تمہارے باپ ایسے تھے، تمہاری ماں بدچلن ہے، تم تو ناجائز اولاد ہو، طرح طرح کے عیب نکالتے تھے، برے برے نام سے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں جھگڑا کرواتی ہیں، لڑائی کرواتی ہیں، اور سامنے والے کی شخصیت اور اس کی پرسنالٹی و عزت کو مجروح کرتی ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فاسق نام ایمان کے بعد بہت برا نام ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے گنہگار تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہ پہلے غلط تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بندہ توبہ ہو چکا ہے، اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ چکا ہے، آپ کو اب حق نہیں بنتا کہ اس کی پرانی عادتوں کو لے کر اس کو پرانے ناموں سے پکارے۔ مثلا کوئی شخص شراب پیتا تھا، شراب پینا اس نے چھوڑ دیا، اب توبہ کر کے وہ بالکل پاک صاف ہو گیا، اب آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اسے شرابی کہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ غلط کر رہے ہیں، ایک حرام کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، فاسق نام ایمان کے بعد بہت برا ہوتا ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص توبہ کر چکا ہے، اس کے پرانے کارناموں کو ذکر کر کے اس کو لعنت ملامت کرنا، یہ بہت بری عادت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے یہی لوگ ظالم اور گنہگار ہوتے ہیں۔ گنہگاروں کی دو قسم ہے، ایک وہ گنہگار جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک وہ گنہگار جو گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا، ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہر شخص کو عزت سے جینے کا حق ہے، لہٰذا اسے عزت سے جینے دو، اس کی عزت میں داغ لگانے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ بتایا ہر شخص کی نجی لائف ہوتی ہے، ہر شخص کی اپنی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، اس کی نجی زندگی میں گھسنے کی کوشش نہ کرو، اس کے پرسنل زندگی میں گھسنے کی کوشش نہ کرو، اور اس میں بدگمانیاں کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لوگ ہوتا یہ ہے کسی کے تعلق سے اپنے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے دو چار لوگ اکٹھا ہو کے اس کے بارے میں باتیں بنا لیتے ہیں کہ وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور جب باتیں بناتے ہیں بدگمانیاں کرتے ہیں تو اس کے مطابق کچھ ری ایکشن بھی کرتے ہیں، کچھ رد عمل بھی کرتے ہیں، اور کچھ کام بھی کر جاتے ہیں جس کی بیس ایک بدگمانی ہوتی ہے، اور یہ حرام ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے ایک بہت بہترین قول، کب کہا جائے گا کہ یہ گمان اندازہ برا ہے، یعنی کب کہا جائے گا کہ یہ بدگمانی ہے اور یہ بدگمانی نہیں ہے۔ کہا کہ جب کسی شخص کے اندر ظاہری برائی نہ ہو، اس کے باوجود آپ اس کے بارے میں برا برا سوچ رہے ہوں، برا بول رہے ہوں، تو یہی ہے بدگمانی۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب تک انسان کا ظاہر صحیح ہے تب تک آپ اس کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے، آپ کو گناہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے برائی کی ٹوہ میں نہ لگو، یعنی کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ اس کی کوئی برائی ہم کو پتہ لگ جائے پھر ہم اس کو بتاتے ہیں۔ آج ایسا ہوتا ہے، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ پتہ چل جائے اس کے بارے میں کوئی برائی پھر ہم اس کو بتائیں گے۔ جب آ کر کوئی بتا دیتا ہے دشمن کے بارے میں کہ تمہارا جو دشمن ہے اس کے بارے میں یہ بات پتہ لگی ہے، اگلا خوش ہو جاتا ہے، اچھا اب ہم اسے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، کسی کی نجی لائف میں گھس کر اس کی لائف سے گناہوں کو اور اس کی برائیوں کو، عیب کو ٹٹول کر منظر عام پر لانا، یہ انتہائی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، ہم اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی ایسے شخص کا اپنی مجلس میں ذکر کریں جو شخص آپ کی مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ اس کی برائیوں کو ذکر کریں، اگر اسے پتہ لگ جائے کہ میرے بارے میں یہ بات کہی تو اسے برا لگے، اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور یہ غیبت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت، وہ بھائی جو کہ مردہ ہو چکا ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھائے، کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرے گا؟ اللہ نے خود کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرو گے۔
تمہیں اس سے کراہت محسوس ہوگی، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العالمین بے شک توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت سے کیوں تشبیہ دی گئی، کیا وجہ ہے؟ جس طرح سے ایک مردہ کا گوشت جب ہم کھاتے ہیں تو مردے کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اس کا گوشت کھا رہے ہیں، مردے کو معلوم ہوتا ہے؟ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو مجلس میں ہے نہیں، اسے معلوم نہیں ہوتا کہ میری برائی فلاں شخص فلاں مجلس میں بیان کر رہا ہے۔ اس لیے غیبت کو مردہ بھائی کے گوشت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ایک دوسری وجہ ہے کہ جیسے کوئی شخص زندہ ہے تو آپ اس کی زندگی میں اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا نکالو کاٹ کے اور اس کے بعد کھاؤ، کتنا برا کام ہے۔ وہ شخص بخشے گا، معاف کرے گا؟ بالکل نہیں معاف کرے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کسی کی غیبت کر رہے ہو تو گویا کہ اس کی عزت کی ایک زندگی ہے، اس عزت کی زندگی سے آپ لقمہ نکال کر کھا رہے ہو، وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا، اور مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ غیبت کرنا چھوٹا گناہ کہ بڑا گناہ ہے؟ اسی آیت میں اللہ نے بتایا کہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ غیبت کرنے والا کیا یہ پسند کرتا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے گا؟ مردہ بھائی ہو یا زندہ بھائی ہو، دونوں کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جب مردہ ہو جائے تو اور مزید حرام ہے، اور یہ چھوٹا گناہ نہیں بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک گناہ کو اتنے بڑے گناہ سے جوڑ کے بیان کیا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے غیبت سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج لوگوں کی سب سے محبوب غذا غیبت بن چکی ہے۔ غیبت کے بغیر شاید لوگوں کی چائے کے کپ کی ایک چسکی بھی نہیں جاتی، صبح و شام نہیں ہوتی بغیر غیبت کیے۔ اس میں مرد و عورت دونوں لوگ ملوث ہیں، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو آج کے درس میں ان دونوں آیتوں سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ حقوق العباد میں سے ہے کہ ہم ہر شخص کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کا جو حق ہے وہ حق دیں، اس کو عزت سے احترام سے اس کے ساتھ پیش آئیں۔ ہر بندے کا حق ہے کہ وہ عزت کی زندگی گزارے، لہٰذا اس کی اس زندگی میں آپ ڈسٹرب نہ کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں کچھ اس کی پرسنل باتیں ہوتی ہیں، اس کی نجی لائف ہوتی ہے، اس نجی لائف میں بھی گھسنے کی کوشش بالکل نہ کریں۔ مغربی دنیا میں انسان کو مکمل آزاد مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے انسان پوری طرح سے آزاد۔ آپ کے گھر کے سامنے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، تو آپ اسے روک نہیں سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ جب تک انسان چھپ کے گناہ کر رہا ہے تب تک آپ اس کے پیچھے نہیں پڑو گے، آپ اس کے پیچھے نہیں پڑو گے۔ اگر معلوم ہو جائے تو اس کی خیر خواہی کے لیے آپ اس سے جا کر اس کو سمجھا سکتے ہو، لیکن اس کو مجلس میں مجمع میں بدنام نہیں کرو گے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے، ایسے گناہ میں مبتلا ہے جس گناہ سے سماج میں بے حیائی پھیل رہی ہو، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے سماج میں بے شرمی عام ہو رہی ہو یا کسی کو تکلیف ہو رہی ہو، تو یہاں آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام کہتا ہے ایسے موقع پر اس آدمی پر پابندی لگائی جائے، اس شخص کو روکا جائے، پھر یہاں اگر آپ اس کی شکایت کسی سے کرتے ہو تو وہ غیبت نہیں ہوگی اور وہ تجسس نہیں ہوگا، وہ انکار منکر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو۔ یہاں انسان کے اوپر، مسلمان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس برائی کا مقابلہ کرے اور اس برائی سے روکنے کی کوشش کرے، اپنے سماج کو پاک کرنے کی کوشش کرے۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہونا چاہیے، مطلق آزادی بھی نہیں ہے اور مطلق طور سے انسان کو قید و بند میں بھی نہیں رکھا گیا۔ اس کی پرسنل لائف میں اس کو جینے دیں اور اس کو جو حق حاصل ہے وہ حق حاصل رہے، اور اس کی عیب جوئی کرنا اور اس کی عیب کو، برائیوں کو نکال کر مجمع میں لا کر اسے بدنام کرنا یہ گناہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہر بندے کا حق ہے، اس کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔